بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتیب نمبر 10 کے اندر جو جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہاں پر ہم سب کی مشق اور پریکٹس، اور خاص طور پر اس ترتیب میں لکھا ہوا ہے کہ مشق سکون، اس کی مشق ہے سکون کی، اور اگر سکون کامل ادا نہ ہوا پھر اس ترتیب کو پڑھنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مقصد تو یہ کہ اس میں سکون حرف کے اندر کامل ادا ہو۔ یہ سکون جو ناقص ادا سے اس میں دو طرح کی غلطیاں عموماً ہوتی ہیں، یا تو ساکن میں قلقلہ ہو جاتا ہے یا ساکن حرف کے اندر سکتہ ہو جاتا ہے۔ جیسے الحمد یہ سکتہ ہو گیا، الحمد یہ کیا ہو گیا؟ قلقلہ۔ ساکن حرف میں سکون کامل ادا ہو، سکتہ بھی نہ ہو اور قلقلہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اس کے ابتدائی حرف جو ہے انت والا جو جملہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے اخفاء کا قاعدے کی طرف، اس کی مثال کی طرف اشارہ ہے۔ نون اور میم کے قاعدے ہم پڑھ چکے، یہاں پر کیا ہونا ہے؟ نون پر اخفاء ہونا ہے۔ اب ہم یہاں اس کو پڑھنے کا طریقہ اور پھر جب وقف کریں گے تو وقف کے اندر بھی کچھ خاص توجہ دلانی ہے۔ چند حروف کا ہجا کر کے پہلی نومی ترتیب کی طرح ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ زبر نون تا زبر تا تا وقف جی، تو ہجا کیا، رواں پڑا اور کیا کیا؟ وقف کیا۔ اب ان اکثر حقوق میں وقت پہ اسکان آ رہا ہے، بس ابھی فی الحال کوئی مد نہیں ہے، پھر آگے مد آئے گی تو دیکھیں گے۔ ای ڈی ای وقف کیسے کریں گے؟ دال کی آواز آئی آپ کو؟ جی آپ کو آئی دال کی آواز؟ مجھے نہیں آئی جی۔ آپ پڑھیں گے بیٹا وقف کر کے ایک جی کو، دال کی آواز، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، دال کی آواز آ رہی ہے؟ دال کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور حرف پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ اس ترتیب کا مقصد سمجھ آ جائے۔ شا نون، زور سے جی، اس پہ وقف کریں، سب سے نکالیے۔ نون کے بعد صحیح آ رہی ہے جی، دیکھو نا شا کیا ہو گیا؟ قلقلہ ہو گیا، ساکن۔ توجہ دلا لو، صرف بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے، دال کی آواز نہیں آ رہی تھی، نون کی آواز نہیں آ رہی، یا آتی ہے تو پھر ہم سے اوپر جھٹکا لگ رہا ہے، تو یہی بات آپ کو سمجھا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ یہاں پر جب کسی حرف پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں جب دو حرف ساکن اکٹھے ہو جائیں، وقف کی صورت میں جب دو حرف ساکن اکٹھے ہو جائیں، جب دو حرف ساکن اکٹھے ہو جائیں تو دو طرح کی غلطی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ دو طرح کی غلطی۔ ایک غلطی یہ ہے
کہ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے، دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے. جیسے بھی مثال بتا رہا میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، دوسرا ساکن رہ جائے گا شا. کیا ہے بھائی؟ شا شا نون کہاں ہے؟ اور یہ غلطی بڑی خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ گیا، آواز ہی نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو پڑھنے والا وہ اپنا اندر سے ذہن کے اعتبار سے مطمئن ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اس کو صحیح بھی نہیں کر پائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ پڑھیں گے نا شا، نون کی آواز تو نہیں آئے گی لیکن آپ کی زبان نون کے مخرج سے لگ رہی ہے. جب نون کے مخرج سے زبان لگ رہی ہے تو اپنے ذہن کے اعتبار سے بتائیں زبان تو لگ رہی ہے، میں نے نون پڑھا ہے، میں نے نون، لیکن آواز اب دیکھیں ذرا غور کریں، شا زبان نون کے مخرج سے لگ رہی ہے، سب بتائیں بچے آواز نہیں آ رہی. اب دل میں مطمئن ہے کہ میں نے پڑھا ہے، زبان لگی ہے نون کے مخرج سے. تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے کہ دل میں تو پڑھا کیا ہے لیکن زبان سے آواز باہر نہیں آئی. تو تلفظ جو ہے اسی کو کہتے ہیں جو باہر نکلے. لفظ کا معنی بھی کیا ہے؟ باہر نکلے. اگر باہر نہ آیا تو اس حرف کا تلفظ، اس حرف کی ادائیگی پوری نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری غلطی، پہلی غلطی کو پوری سمجھ آ گئی جی من صاحب. دوسری غلطی یہ ہے کہ دوسرا ساکن تو پڑھا جاتا ہے لیکن پہلا ساکن اس پر کلکلا ہو جاتا ہے. جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ پہلا ساکن کیا ہوگا؟ اس پہ کلکلا ہو جائے گا پہلے ساکن پر، یا پہلا ساکن بسا اوقات متحرک ہو جاتا ہے. دوسری غلطی بتا رہا ہوں کہ پہلا ساکن کیا ہوتا ہے؟ اس پر کلکلا ہو جاتا ہے یا متحرک ہو جاتا ہے. ای دی وقت یا ای، وہ تو دال کی آواز نہیں. اب دال کی آواز آئے گی لیکن کیا ہوگا؟ ذرا زور سے پڑھیں گے کیسے؟ جی وقت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ کیسے؟ یہ غلط بتا رہا ہوں. کیسے؟ اب ایک تو ہے یہ ہے کلکلا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں پر کلکلا. اب دوسری بات، دوسرا غلطی بتا رہا ہوں کہ متحرک کیسے؟ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے ادھر سے آواز آئی تو اب ہا کی نیچے زیر آ گیا جی. اہدنا الصراط وہاں بھی ہوتا ہے تو ہا کی متحرک ہو گیا. تو یعنی پہلا ساکن اس پہ یا کلکلا ہو جاتا ہے یا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے شأن، تو اب یہ کیا ہوگا؟ شأن. کیا؟ شأن. یہ پہلے ساکن پہ کلکلا ہو گیا. یا پڑھیں گے شأن تو متحرک ہو گیا. یہ دو طرح کی غلطیاں بڑی اہم ہیں، خاص طور پر جب وقف کریں گے. وقف کی صورت میں دو ساکن اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر یہ غلطی کا امکان ہے. دونوں غلطی میں سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. بڑی توجہ دیں گے اس بات. ٹھیک ہے. اب جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، سائلنٹ ہو جاتی ہے نا. تو یہ جو سائلنٹ ہو جانا نا انگلش میں تو آپ کو سمجھ آ گیا. عربی کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے حرف ادا نہیں ہوتا. یہ حرف ادا نہیں ہوتا. ہاں جہاں پر قرآن پاک میں کچھ حروف لکھے ہیں ان کی آواز نہیں آتی ہے اس کو ہم سائلنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن یہاں پر اگر آواز نہیں آئے گی تو حرف رہ جائے گا.
بات سمجھ آ گئی؟ یہ سب سے اہم بات تھی. اس کی مثالیں اور بھی آپ نوٹ کر لیں جو میرے ذہن میں ہے. باقی آپ جب قرآن پڑھیں گے اس پر آپ توجہ دیں گے. جیسے آؤس را کو پڑھیں گے بھی پڑھیں گے آؤس خوش شا شا یہ نون کے مقدر کو تھوڑی سی آ رہی ہے. شا ایند یا دار کر واضح ہو دھیرا نہ ہو. ایند کیوں آواز چھوڑ ایند بعد بعد ہو جاتا ہے اکثر بعد ہین پہ زبر آ جاتا ہے. بعد بات تو شروع غلطی بتا رہا ہوں. بات تو شروع بات سعی غلط جا کی آواز آئے ورنہ رہ جائے گے پھر بڑی توجہ ٹھیک تھی بات سمجھ آ گئی. کونت تا بن جاتا ہے کونت جی تا کی آواز آئے آخر ٹھیک ہے جی. شا شا سمجھ آ گئی. اچھا اس طریقے سے اس تختی کی مشق کرنی ہے. آگے کچھ حروف اور بھی پڑھ دیتے ہیں جیسے لستا امرین امرو یہ پہ کلکلا ہو گیا. باؤدن یہاں بھی غلطی را پر باؤدا یہ درست ہے. اور اکثر را کو پور کرنے کی چکر میں باؤدا یہ کیا غلطی ہے متحرک تحریر. اور اس کے ذہن میں جو غلط پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو جب غلط سمجھے تو صحیح نہیں کر رہے اس کو. اس لیے وہ اپنے غلط پڑھنے کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے نہیں صحیح کر رہا. تو اس لیے اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو فوراً فتویٰ نہیں لگانا. پہلے اس کو سمجھاؤ غلطی ہے کیا اس کو سمجھ آ جائے گی پھر صحیح کر لے گا. تو اس لیے یہی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے باؤدا اس کے ذہن میں کیا میں را کو پڑھ کر رہا ہوں باؤدا باؤ یہ کئی دفعہ سنا ہے باؤدا. تو یہ باؤ پڑھ کیا رہے گی را پر پیش را تو ساکن ہے ٹھیک ہے. اچھا یا کلکلے سے بچنے کے لیے پھر یوں کرتے ہیں باؤدا باؤدا. یہ بات آواز روک گئی آواز روکنے بھی نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے صحیح توجہ سے باؤدا باؤدا جمع کلکلہ نہ ہونے پر بھی حبلن کیسے پڑھیں گے حبل عجیب سے لگ رہا ہے جب غلط اتنا پڑھ لیتے ہیں صحیح عجیب لگتا ہے ورنہ اکثر ہوتا ہے لام با کا کلکلہ واضح نہیں کرتے. با پر کلکلہ کو واضح کرنا ہے لام کے ساکن ہونے کا بھی اظہار کرنا ہے کہ لام ساکن پڑھا ہے اپنا. ورنہ حبل یہاں لام کی آواز اس طرح واضح ہوگی حبل ہاں جی یہ بڑا عجیب سے لگ رہا ہے نا جی جی فیل ہو رہا ہے. خلق سبحا یہ سب ایک جیسے ہی ہیں. عدن عدن دال کا کلکلہ واضح نون کی آواز واضح جی. عصفین اور یہ مشکل حروف جو ہے
پوچھتے جائیں گے مس کون ابھی مس کون آگے کیا پڑھ گیا مس ہی ہو گیا پڑھنے سے رہ گیا مس ہو گیا مس تانسا اخفا کیا ہے بھئی اب اس کو اخفا کیوں کہتے ہیں یہاں اخفا اکثر قاعدہ پوچھا جائے گا فوراً اخفا کہیں اخفا ملغونہ نہیں کہتے کیوں اخفا کہتے ہیں اس لیے اس کا نام اخفا ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے غننے کو کام کر کے ادا کیا جاتا ہے اخفا حال ہونا تانسا آگے آسان حروف ہیں سارے یدعو یغنی کلکلہ نہ ہونے پائے ساکن پہ یغنی یہ کیا یہ بھی ایک باری غلطی ہے اس پر بھی توجہ کیسے مثلا غین ہم نے کون سے روح میں پڑھا ہے رخوا تو غین میں آواز کیا ہوگی جاری رہے گی اور اکثر غلطی ہوتی ہے غیر المغضوب تو کیا کر دیا آواز کو بند کر دیا یہاں پہ یغنی آواز بند نہیں کرنی یغنی آواز غین جا رہی ہے یغنی امہل جی اس کے بعد کیا حرف ہے جی اس کو کیسے پڑھیں گے بیٹا اقرا والے کیسے پڑھیں گے اقرا جی شاباش تو یہ حمزے کا میں نے پہلے بتایا تھا ساکن حمزہ میں کیا ہوتا ہے جھٹکا تو جھٹکا کیا ہے اور قلقلہ کیا ہے جھٹکا یہی ہے جو پڑھا بچے نے صحیح پڑھا اقرا یہ کیا ہے یہ قلقلہ ہے تو کئی اس طرح جھٹکا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں غلطی بتائیے نہیں کہتے ہیں میں قلقلہ کر رہا ہوں اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم اقرأ ابھی جھٹکا لگا کیا کر رہے ہو قلقلہ کر رہے ہو تو ذہن میں اس کی کیا غلط فہمی میں تو قلقلہ کر رہا ہوں تو قلقلہ اور جھٹکا دونوں کا فرق واضح ہونا چاہیے اقرأ یہ درست ہے اور یہ جھٹکا ہے یہ بالکل درست لیکن اقرأ یہ کیا ہے قلقلہ یہ درست نہیں ہے فانصب وانحر اسی طریقے سے اس تختی کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے آج اس کی پریکٹس کریں گے کہاں تک یہاں تک کرنا ہے الحمد والفجر والفتح جی یہ بھی دیکھیں دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں ہا پڑھنے سے رہ جاتا ہے یا والفتح تا پہ قلقلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی والعصر ٹھیک ہے جی باقی جو گول تار کے وقف ہیں ان سب پہ ہا کا وقف ہوگا گول تار ٹھیک ہے جی اسی طرح آتاؤنا را کا خیال کریں اس پہ پیش نہ کریں آتاؤنا اور کوئی مشکل حرف یہ اظہار کا ہے نون کے بعد ہا آگے حروف ہلکے میں سے وقف
والعصر تک ہوگا من الموصلات سے آگے کچھ اجتماع ثابت کی قاعدے سمجھائیں گے تو ہم یہاں سے انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی آگے کچھ تو اس کے وقف کس طرح کریں گے؟ جی المرء جی چلیے وقف جی چل اس کو پڑھیں گے من الموصلات سے پھر پڑھیں گے.